فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ انسان جتنے بڑے مرتبے والا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے مقرب بندوں سے امتحان لیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں۔ خلیل اللہ آپ کا لقب ہے، خلیل کے معنی آتے ہیں گہرا دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے خلیل بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، اور اللہ رب العزت نے آپ سے بہت سارے امتحان لیے۔ سب سے بڑا امتحان یہ کہ آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کری، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑھاپے میں جا کر اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ حضرت ہاجرہ کے بطن اطہر سے اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی التجاؤں کے بعد، بڑی مدتوں کے بعد جا کر کے اللہ رب العزت نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ پھر اللہ رب العزت نے انہی کے بیٹے کی قربانی کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں مانگا، یعنی آپ کو خواب نظر آیا کہ ہماری بارگاہ میں کوئی قیمتی چیز پیش کرو۔ آپ نے صبح اٹھنے کے بعد 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ پھر دوسرے دن بھی وہی خواب نظر آیا کہ ہماری بارگاہ میں کوئی قیمتی چیز پیش کرو۔ آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں 200 اونٹوں کی قربانی پیش کر دی۔ پھر تیسرے دن بھی وہی خواب نظر آیا کہ ہماری بارگاہ میں کوئی قیمتی چیز پیش کرو۔ آپ نے پھر سمجھ لیا کہ اللہ رب العزت مجھ سے کوئی قیمتی چیز مانگ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے، چلو اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں۔ اب میرے پیارے مسلمانوں دیکھیے یہ کتنا سخت منظر ہے، یعنی اتنی دعاؤں کے بعد، اتنی التجاؤں کے بعد، اتنی مدتوں کے بعد جا کر کے اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازا، پھر اسی بیٹے کو آپ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی بیوی کے پاس آئے، یعنی حضرت ہاجرہ کے پاس، کہتے ہیں اسماعیل کو تیار کرو، ہم ایک بہت بڑے اپنے دوست کے یہاں دعوت پر جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو تیار کیا، نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور سرما لگایا، بالوں میں تیل لگایا، بالوں میں کنگھی کیا، دلہا بنا کر کے تیار کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بغل میں چھری اور رسی کو چھپا لیا، اور چھپانے کے بعد حضرت اسماعیل تیار ہو گئے تو لے کر کے چلنے لگے۔ اب جیسے ہی آپ لے کر کے چلے، گھر سے نکلے، تو شیطان کے پیٹ میں درد اٹھنا شروع ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو یار ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کر دیں تو کہیں انہیں اور زیادہ مقام اونچا نہ مل جائے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ قریب نہ ہو جائیں، ان کو روکا جائے کسی صورت سے۔ فوراً حضرت ہاجرہ کے پاس ایک انسانی شکل بنا کر کے آیا، کہتا ہے اے ہاجرہ تمہیں معلوم ہے تمہارے بیٹے کو ابراہیم کہاں لے کر کے گئے ہیں؟ تو حضرت ہاجرہ کہتی ہاں اپنے دوست کے یہاں دعوت پر گئے ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے ہاجرہ نہیں، وہ دعوت پر نہیں گئے ہیں، بلکہ تمہارے بیٹے کو وہ قربان کرنے لے کر کے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کیسی باتیں کرتے ہو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسے قربان کر سکتا ہے، اور وہ بھی ایسا بیٹا جو اتنی دعاؤں کے بعد، اتنی التجاؤں کے بعد، اتنی مدتوں کے بعد جا کر کے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، تو کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسے قربان کر سکتا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ تو شیطان کہتا ہے اے ہاجرہ ابراہیم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اسماعیل کو ہماری بارگاہ میں پیش کرو، ہماری بارگاہ میں قربان کرو۔ تو حضرت ہاجرہ کہتی ہیں تو مجھے شیطان مردود معلوم ہوتا ہے، ارے جب اللہ کا حکم ہے یہ تو ایک اسماعیل
اسماعیل ہے، اگر اللہ مجھے 1000 اسماعیل بھی دے تو میں ایک ایک کر کے سب اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتی ہوئی چلی جاؤں گی۔ سبحان اللہ، یہ محبت پیار ہے اللہ رب العزت کی۔ اب شیطان کا مکر و فریب وہاں نہ چل سکا، وہاں سے ناکام ہو گیا، فوراً حضرت اسماعیل کے پاس گیا، کہتا ہے اے اسماعیل تمہیں معلوم ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل کہتے ہیں ہاں میرے بابا مجھے ایک دعوت پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ شیطان کہتا نہیں، دعوت پر نہیں لے کر کے جا رہے بلکہ تمہیں قربان کرنے لے جا رہے ہیں، تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ شیطان یہ کہہ رہا ہے۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہو یار، کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسے قربان کر سکتا ہے، پھر وہ بھی ایسا بیٹا؟ اتنی دعاؤں کے بعد، اتنی التجاؤں کے بعد جا کر کے اللہ نے عطا فرمایا، پھر باپ اپنے بیٹے کو کیسے قربان کر سکتا ہے؟ تو شیطان مردود کہتا ہے اے اسماعیل وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ہماری بارگاہ میں قربان کرو۔ تو حضرت اسماعیل بھی ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اس شیطان سے کہتے ہیں کہ تو مجھے شیطان مردود معلوم ہوتا ہے، ارے یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے، ارے جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ارے اللہ کا حکم ہے یہ تو میری ایک جان ہے، اگر اللہ مجھے 1000 جانیں دیں تو میں سب اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک کر کے قربان کرتا ہوا چلا جاؤں گا۔ اب میرے پیارے مسلمانوں، شیطان وہاں سے ناکام ہو گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، وہ کہتا ہے ابراہیم ایک خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہو؟ ارے خواب تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک بات کو یاد رکھیے، خواب نبی کا جھوٹا نہیں ہوتا بلکہ سچا ہوتا ہے، وہ وحی الہی ہوتا ہے، نبی کا خواب واقعی میں سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم سے شیطان کہتا ہے اے ابراہیم ایک خواب کی بنا پر اپنے پیارے بیٹے، اپنے لاڈلے بیٹے کو قربان کرنے لے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم سمجھ گئے شیطان ہے، روکنا چاہتا ہے مجھے، آپ نے کنکریاں اٹھائیں اسے مار دی، پھر دوسرے جمرات پر پہنچے تو شیطان وہاں پر بھی پہنچا، آپ نے پھر کنکریاں اٹھائیں اور اس شیطان کو مار دی، وہاں سے غائب ہو گیا، پھر تیسرے جمرات پر پہنچا، آپ نے کنکریاں اٹھائیں وہاں اس کو ماری، وہاں سے بھی غائب ہو گیا۔ میرے پیارے مسلمانوں، یعنی شیطان روکنا چاہتا تھا۔ پھر آگے بات بڑھتی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو پھر حضرت اسماعیل کو لے کر کے مینا کے میدان میں پہنچے۔ مینا کے میدان میں پہنچنے کے بعد پھر آپ نے یعنی باپ اور بیٹے نے اپنی گفتگو کی، اس گفتگو کو قرآن یوں بیان فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم نے کہا اپنے بیٹے سے اے میرے بیٹے بتاؤ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں، بتاؤ اس میں تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں اے میرے بابا آپ کیجئے وہ کام جس کام کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو صابرین میں پائیں گے، یعنی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ میرے پیارے مسلمانوں، یہ گفتگو ہو رہی تھی دونوں باپ بیٹوں کی، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 3 وصیتیں فرمائیں۔ اے میرے بابا میری 3 وصیتیں ہیں، مجھے قربان کرنے سے پہلے وہ سن لیجئے۔ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے پٹی باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو میرے لاشے کو دیکھ کر مجھے قربان کرتے وقت، کیونکہ آپ کے اندر باپ کا دل ہے، کہیں آپ مجھے تڑپتا دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے، آپ اپنا ہاتھ قربان کرنے سے روک لیں، اس لیے آپ اپنی آنکھوں سے پٹی باندھ لیں۔ دوسری وصیت یہ کہ آپ میرے ہاتھ اور پاؤں کو رسی سے باندھ دیں تاکہ میرا تڑپتا ہوا لاشا دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے۔ تیسری وصیت یہ کہ آپ میری قربان ہونے کی خبر میری والدہ کو مت دینا، کیونکہ میری ماں برداشت نہ کر پائے گی، میری ماں اس کو سن نہ پائے گی۔ وصیتیں پوری کر دیں آپ نے تینوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی باندھی، حضرت اسماعیل کو رسی سے باندھا اور پیشانی کے بل لٹا دیا۔ پیشانی کے بل جیسے ہی لٹایا تو زمین بھی دیکھ کر کے حیران، آسمان بھی دیکھ کر کے حیران، مولا آج کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
فرمایا ہوگا فرشتوں دیکھ لو، تم کہہ رہے تھے ابراہیم کے دل میں تو ان کے بیٹے کی محبت پیدا ہو گئی ہے، دیکھ لو میرا ابراہیم واقعی میں آج بھی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ ایک خواب کی بنا پر میں نے صرف خواب میں ان سے کہا ہے کوئی قیمتی چیز پیش کرو تو میری بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میرے پیارے مسلمانوں، اسماعیل کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور آپ نے چھری چلانا چاہی تو میرے پیارے مسلمانوں چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ آپ نے دوسری مرتبہ چھری چلائی، چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ آپ نے غصے میں آ کر چھری کو پھینک کر کے مارا، پتھر پہ جا کر لگی تو پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ابراہیم کہتے ہیں اے چھری، اتنے مضبوط طاقتور پتھر کے دو ٹکڑے کٹ سکتی ہے، لیکن میرے بیٹے کے نرم اور نازک گلے کو تو کیوں نہیں کاٹ رہی ہے؟ تو چھری بزبان حال کہتی ہے اے ابراہیم، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، نمرود نے آگ میں ڈلوایا، تو یہ بتائیے آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ تو ابراہیم کہتے ہیں اللہ نے آگ کو حکم دے دیا تھا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کو مت جلانا بلکہ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو چھری کہتی ہے اے اللہ کے نبی ابراہیم، آگ کو اللہ نے ایک مرتبہ حکم دیا تھا، اس نے آپ کو نہیں جلایا تھا۔ ادھر اللہ نے مجھے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ حکم دیا ہے کہ میرے اسماعیل کے گلے کو مت کاٹنا۔ اب بتائیے میں آپ کے حکم کو مانوں یا اللہ کے حکم کو مانوں؟ میرے پیارے مسلمانوں، آپ جلال میں آئے، آپ نے تیسری مرتبہ چھری کو اٹھایا اور میرے پیارے مسلمانوں جیسے ہی چھری آپ نے چلانی چاہی فوراً اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دے دیا جبرائیل جاؤ جنت میں، جلدی سے جاؤ، جنتی دمبا لے کر کے پہنچ جاؤ مینا کے میدان میں، اسماعیل کو ہٹا لو، اسماعیل کی جگہ پر دمبے کو رکھ دو، کیونکہ آج میرا ابراہیم میری محبت میں اتنا سرشار ہے، وہ رکے گا نہیں بلکہ قربانی کرنے سے رکے گا نہیں بلکہ قربانی کر کے مانے گا۔ فوراً لے جاؤ دمبے کو اور اسماعیل کو ہٹا دو اور وہ اس کی جگہ پر جو ہے تم دمبا رکھ دو۔ حضرت جبرائیل فوراً گئے، جانے کے بعد دمبا لیا اور لینے کے بعد مینا کے میدان میں آئے، اسماعیل کو ہٹا دیا، دمبے کو رکھ دیا، ابراہیم نے تیسری مرتبہ چھری کو چلایا تو چھری چل گئی، آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے قبول فرما لی۔ آنکھوں سے پٹی کھول کے دیکھا تو میرے پیارے مسلمانوں کیا دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ اسماعیل کھڑے ہو کر ایک طرف مسکرا رہے ہیں اور دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ابراہیم مولا یہ کیا بات ہے، میری قربانی تو نے اپنی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں فرمائی؟ تو اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم، اے ابراہیم واقعی میں تم نے اپنا خواب سچ کر کے دکھایا اور ہم نے تمہاری قربانی قبول فرما لی ہے، اور ہم تمہارے اس عمل سے اتنا خوش ہوئے ہیں کہ آج تم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، لیکن تمہارا بیٹا قربان ہونے سے بچ گیا، ہم نے بچا لیا، ان کی جگہ پر ایک دمبے کو ہم نے قربان کرا دیا، لیکن ہم اتنے خوش ہوئے ہیں کہ